بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلہ رحمی سے مراد ہے اپنے قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اچھے اور بہتر تعلقات قائم کرنا، آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہنا، دکھ، درد، خوشی اور غمی میں ایک دوسرے کے شانہ بشانہ چلنا، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ رکھنا، ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا۔ الغرض اپنے رشتے کو اچھی طرح سے نبھانا اور ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھنا، ان پر احسان کرنا، ان پر صدقہ و خیرات کرنا، اگر مالی حوالے سے تنگ دستی اور کمزور ہیں تو ان کی مدد کرنا اور ہر لحاظ سے ان کا خیال رکھنا صلہ رحمی کہلاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں رشتوں کا پاس رکھنے اور رشتے جوڑے رکھنے کی تلقین بار بار کی گئی ہے۔ جو لوگ صلہ رحمی کرتے ہیں ان کے لیے باغات، اچھا انجام اور سلامتی کی خوشخبری ہے، اور جو رشتوں کو توڑتے ہیں، قطع رحمی کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں رسوائی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے، رشتہ داروں کو ان کا حق دو اور مساکین و مسافروں کو بھی ان کا حق دو، یہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کی رضا چاہتے ہیں، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک اور جگہ فرمایا، وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرتے ہیں اور معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اور جن رشتوں کو اللہ نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا ہے یہ لوگ انہیں جوڑے رکھتے ہیں اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں اور حساب کے برے انجام سے خوف کھاتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر صبر سے کام لیا اور نماز قائم کی، اور ہم نے انہیں جو رزق عطا کیا اس میں سے پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کیا، اور برائی کا بدلہ بھلائی سے دیتے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے انجام کا گھر ہوگا، ہمیشہ رہنے کے باغات جن میں یہ خود بھی داخل ہوں گے، اور ان کے آباء، بیویوں اور اولاد میں سے جو نیک ہوں گے وہ بھی، اور فرشتے ان پر ہر دروازے سے داخل ہوں گے، یہ کہتے ہوئے کہ سلام ہو تم پر بسبب تمہارے صبر کرنے کے، سو کیا ہی خوب ہے انجام کا گھر۔ حدیث شریف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رشتوں کو جوڑنے والوں کے لیے باغات، اچھا انجام اور سلامتی کی خوشخبری ہے۔ رشتہ داروں کی بے اعتنائی، ناشکری اور زیادتی کے باوجود ان سے حسن سلوک کا حکم دیا گیا ہے۔ بے شک سب نیکیوں میں جلد تر ثواب پانے والا عمل صلہ رحمی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے مخلوقات کو پیدا کیا، یعنی اللہ تعالی نے تمام مخلوقات کو ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان صورتوں کے ساتھ اپنے علم ازلی میں مقدر کر دیا جن پر وہ پیدا ہوں گی۔ جب اس سے فارغ ہوا تو رحم یعنی رشتہ ناتا کھڑا ہوا۔ پروردگار نے فرمایا، کیا چاہتا ہے؟ رحم نے عرض کیا، یہ قطع رحمی کے خوف سے تیری پناہ کے طلبگار کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے، یعنی کہ میں تیرے روبرو کھڑا ہوں اور تیرے دامن عزت و عظمت کی طرف دست سوال دراز کیے ہوئے ہوں، تجھ سے اس امر کی پناہ چاہتا ہوں کہ کوئی شخص مجھ کو کاٹ دے اور میرے دامن کو جوڑنے کے بجائے اس کو تار تار کر دے۔ پروردگار نے فرمایا، کیا تو اس پر راضی نہیں ہے؟ جو شخص رشتہ داری اور عزیزوں کے ساتھ حسن سلوک کے ذریعے تجھ کو قائم و برقرار رکھے، اور اس کو میں بھی اپنے احسان و انعام اور اجر و بخشش کے ذریعے قائم و برقرار رکھوں،
اور جو شخص رشتہ داری اور حقوق کی پامالی کے ذریعے تجھ کو منقطع کر دے، میں بھی اپنے احسان و انعام کا تعلق اس سے منقطع کر لوں۔ رحم نے عرض کیا کہ پروردگار، بے شک میں اس پر راضی ہوں۔ پروردگار نے فرمایا، اچھا تو وعدہ تیرے لیے ثابت و برقرار ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 صفات ایسی ہیں کہ وہ جس شخص میں بھی ہوں اللہ تعالیٰ اس سے آسان حساب لے گا اور اسے اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کن صفات والوں کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو تجھے محروم کرے تو اسے عطا کر، جو تجھ پر ظلم کرے تو اسے معاف کر، اور جو تجھ سے رشتہ داری اور تعلق توڑے تو اس سے جوڑ۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کی، یا رسول اللہ، اگر میں یہ کام کر لوں تو مجھے کیا ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھ سے حساب آسان لیا جائے گا اور تجھے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرما دے گا۔ اسی طرح ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے رشتہ داروں سے بنا کر رکھتا ہوں، لیکن وہ مجھ سے قطع تعلق ہی کرتے ہیں۔ میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برا رویہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر معاملہ ایسے ہی ہے جیسا کہ تم نے بیان کیا تو تم ان کے پیٹ میں گرم ریت ڈال رہے ہو۔ جب تک تم ان کے ساتھ ایسے ہی سلوک کرتے رہو گے، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک مددگار مقرر رہے گا۔ ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ صلہ رحمی سے محبت بڑھتی ہے، مال بڑھتا ہے، رزق میں کشادگی ہوتی ہے، عمر بڑھتی ہے، اس کی مصیبتیں اور آفتیں ٹلتی رہتی ہیں، وہ آدمی بری موت نہیں مرتا، گناہ معاف کیے جاتے ہیں، نیکیاں قبول کی جاتی ہیں، جنت میں جانے کا استحقاق حاصل ہوتا ہے۔ صلہ رحمی کرنے والے سے اللہ اپنا رشتہ جوڑتا ہے۔ جس قوم میں صلہ رحمی کرنے والے ہوتے ہیں اس قوم پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم اپنے نسبوں کو سیکھو تاکہ اپنے رشتہ داروں کو پہچان کر ان سے صلہ رحمی کر سکو، اور فرمایا کہ صلہ رحمی کرنے سے محبت بڑھتی ہے، مال بڑھتا ہے اور موت کا وقت پیچھے ہٹ جاتا ہے، یعنی عمر میں برکت ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک قوم سے ملک کو آباد فرماتا ہے اور اس کو دولت مند کرتا ہے اور کبھی دشمنی کی نظر سے ان کو نہیں دیکھتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس قوم پر اتنی مہربانی کیوں ہوتی ہے؟ فرمایا کہ رشتے ناتے والوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے سے ان کو یہ مرتبہ ملتا ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر بڑھ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے صلہ رحمی کرے۔ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھے اور اس کے رزق میں کشادگی ہو اور وہ بری موت نہ مرے تو اس کو لازم ہے کہ وہ اللہ سے ڈرتا رہے اور اپنے رشتے ناتے والوں سے سلوک کرتا رہے۔ جو شخص صدقہ دیتا رہتا ہے اور اپنے رشتے ناتے والوں سے سلوک کرتا رہتا ہے، اس کی عمر کو اللہ دراز کرتا ہے اور اس کو بری طرح مرنے سے بچاتا ہے اور اس کی مصیبتوں اور آفتوں کو دور کرتا رہتا ہے۔ رحم خدا کی رحمت کی ایک شاخ ہے۔ اس سے اللہ نے فرما دیا ہے کہ جو تجھ سے رشتہ جوڑ لے گا اس سے میں بھی رشتہ ملاؤں گا
اور جو تیرے رشتہ کو توڑ دے گا اس کے رشتے کو میں بھی توڑ دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی رحمت اس قوم پر نازل نہیں ہوتی جس میں ایسا شخص موجود ہو جو اپنے رشتے ناتوں کو توڑتا ہو۔ فرمایا کہ جنت میں وہ شخص گھسنے نہ پائے گا جو اپنے رشتے ناتوں کو توڑتا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر جمعہ کی رات میں تمام آدمیوں کے عمل اور عبادتیں اللہ کی دربار میں پیش ہوتی ہیں۔ جو شخص اپنے رشتہ داروں سے بدسلوکی کرتا ہے اس کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک اعرابی نے آ کر آپ کی اونٹنی کی نکیل پکڑ لی اور کہا کہ یا رسول اللہ، مجھ کو ایسی بات بتائے جس میں جنت ملے اور دوزخ سے نجات ہو۔ آپ نے فرمایا کہ تو ایک اللہ کی عبادت کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کر، نماز پڑھ، زکوٰۃ دے اور اپنے رشتے ناتے والوں سے اچھا سلوک کرتا رہے۔ جب وہ چلا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اگر میرے حکم کی تعمیل کرے گا تو اس کو جنت ملے گی۔ ایک شخص نے آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھ سے ایک بڑا گناہ ہو گیا ہے، میری توبہ کیوں کر قبول ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تیری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا کہ خالہ زندہ ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اس کے ساتھ حسن سلوک کر۔ ایک بار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع میں یہ فرمایا کہ جو شخص رشتہ داری کا پاس و لحاظ نہ کرتا ہو وہ ہمارے پاس نہ بیٹھے۔ یہ سن کر ایک شخص اس مجمع سے اٹھا اور اپنی خالہ کے گھر گیا جس سے کچھ بگاڑ تھا۔ وہاں جا کر اس نے اپنی خالہ سے معذرت کی اور قصور معاف کرایا، پھر آ کر دربار نبوت میں شریک ہو گیا۔ جب وہ واپس آ گیا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس قوم پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی جس میں ایسا شخص موجود ہو جو اپنے رشتہ داروں سے بگاڑ رکھتا ہو۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو خیرات کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ اور کچھ نہ ہو تو زیور ہی کو خیرات کریں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ حکم سن کر اپنے خاوند حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو، اگر کچھ حرج نہ ہو تو جو کچھ مجھے خیرات کرنا ہے وہ میں تمہیں کو دے دوں، تم بھی تو محتاج ہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ خود تم جا کر پوچھو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے دروازے پر حاضر ہوئیں۔ وہاں دیکھا کہ ایک بی بی اور کھڑی تھیں اور وہ بھی اسی ضرورت سے آئی تھیں۔ ہیبت کے مارے ان دونوں کی جرت نہ پڑتی تھی کہ اندر جا کر خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نکلے تو ان دونوں نے کہا کہ حضرت سے جا کر کہو، دو عورتیں کھڑی پوچھتی ہیں کہ ہم لوگ اپنے خامدوں اور یتیم بچوں پر جو ہماری گود میں ہوں صدقہ کر سکتے ہیں یا نہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے چلتے چلتے یہ بھی کہہ دیا کہ تم یہ نہ بتانا کہ ہم کون ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے مطلوبہ سوال عرض کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون پوچھتا ہے؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ ایک قبیلہ انصاری کی بی بی ہے اور ایک زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون زینب؟
انہوں نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہہ دو کہ ان کو دوہرا ثواب ملے گا، قرابت کی پاسداری کا علیحدہ اور صدقہ کرنے کا علیحدہ۔ اللہ تعالی ہمیں صلہ رحمی کا صحیح مفہوم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور صلہ رحمی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی میں اتفاق و اتحاد ہے اور دنیا و آخرت کی حقیقی کامیابی ہے۔ آمین۔